چلتے ناکے سے گرایا چلتی ریت پر تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں نہ کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ بترائی حسین ہاتھوں میں کوجے لیے سب آسماں تک رہے ہاتھوں میں کوجے لیے سب آسماں تک رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین اللہم صل علی محمد آواز بلند نعرہ سلوات فاتحہ جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب اسیر و مضطرب و بیتاب نوحہ گر زینب تو اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر زینب یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں میں کربلائے مولا سے لٹ کے آئی ہوں اجڑا ماریا میں ہو گیا چمن میرا اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا ہوا شہید ہر ایک شیر سب شکن میرا پڑا ہے بھائی بیابان میں بے کفن میرا نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا ہمارے کنبے کو رن میں قضا نے لوٹ لیا ہمارے پیارے کو مہمان بلا کے مارا ہے علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے ہر ایک شہید و جفا کشن لب سدھارا ہے ہر ایک گلسا بدن رن میں پار پارا ہے چمن پہ فاطمہ کے آ گئی خزاں افسوس چمن پہ فاطمہ کے آ گئی خزاں افسوس نشان مرتضوی کا مٹا نشان افسوس ہماری تھی جو بضاعت اجڑ گئی ہے بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی ہے ہماری ریت کی صورت بگڑی ہے ایک اور تازہ مصیبت سے پڑ گئی ہے بندے ہاتھ وہ اپنا چھپا نہیں سکتی بندے ہاتھ وہ اپنا چھپا نہیں سکتی یہ حکم ہے کہ زبان بھی ہلا نہیں سکتی سوار اونٹ پہ ہے اور رضا نہیں سر پر چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ کو شام و سحر گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پہ فاقے اونٹوں پر یہ ذوق ہے کہ کچھ آ جاتا ہے ہمیں اکثر جو چادریں بھی کوئی رحم خاک دیتا ہے جو چادریں بھی کوئی رحم خاک دیتا ہے
شبہ نہیں آ کے اسے وقت چھین لیتا ہے. یہ بیان کرتی تھی شتر پہ زینب دلگیر، قریب اونٹ کے لایا نہیں سرے شبیر. پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئی ہمشیر. پکاری بھائی بچا لو ہمیں کیسی تدبیر، تمہارے مرنے سے ایذا اٹھاتی ہے زینب. لئی کے سامنے سر رنگے جاتی ہے زینب. سکینہ بولی اماں بتاؤ میں قربان، یہ کس کے سر سے پوری بات کرتی ہے اس آنکھ. پکارا شاہ کا سر خود کو باپ کا نہیں دیا، بس اتنے روزوں میں ہے ہم کو بلا دیا، بس اتنے روزوں میں ہم کو بلا دیا میری جان. خبر نہیں تمہیں کس بھوکے پیاسے کا سر ہے، لہو میں غرق نبی کے نواسے کا سر ہے. اللہم صلی علیہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المحرمین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات محمد وعلى قرآن مجید کی مشہور معروف آیت ہے إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت کر دی. اب تم چاہے غفران نعمت کرو چاہے شکران نعمت کرو. پروردگار نے جو ہے ہدایت کا انتظام سب سے پہلے کیا ہے. ہدایت پانے والے بعد میں آئے ہیں، مگر پروردگار نے ہدایت کا انتظام پہلے کیا ہے. آدمی بعد میں آئے ہیں، مگر آدم کو پروردگار نے پہلے پیدا کیا ہے. تو گویا یہ ہدایت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا ہے. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بندے ہیں سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور ان کو ہدایت دینے کے لیے ایک ہادی کا بھی انتظام کیا گیا تاکہ کل کو یہ انتظام نہ لگانے پائیں. پروردگار تم نے ہدایت کے لیے تو کہا تھا، مگر ہم کس سے ہدایت لیتے؟ اب ہدایت کے لیے جب پروردگار نے کہا ہے تو ہادی بھی جو آئے گا تو وہ ادھر سے ہادی آئے گا. اور پروردگار نے ہادی کی شکل میں 1,34,000 انبیاء بھیجے. اس کے بعد اماموں کا سلسلہ جاری کیا. یعنی کہ ہدایت کے بغیر ایک لمحہ بھی کائنات خالی نہیں رہتی ہے. کوئی نہ کوئی ہادی موجود ہے. جب کوئی نہ کوئی ہادی موجود ہے، ہدایت پانے والا جب تک کوئی نہ کوئی موجود ہے تو کوئی نہ کوئی ہادی بھی موجود ہے. آج جب ہدایت پانے والے موجود ہیں تو کیسے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی ہادی موجود نہیں ہے؟ صلوات پر محمد اور جو ہدایت کا مسئلہ ہے بہت ہی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کام نہیں چل سکتا ہے. ہدایت کے بغیر آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ بیکار ہی مانا جائے گا جب تک کہ آپ کو ہدایت نہیں ہے. سارا مسئلہ ہدایت کا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امام اس دنیا میں آئے اور انہوں نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا، پیغمبر اس دنیا میں آئے اور انہوں نے دین اسلام کی باتیں بتلانے شروع کی، تو جو ہدایت جنہوں نے پائی تو انہوں نے تو سمجھا کہ یہ پیغمبر ہیں، انہوں نے سمجھا یہ امام ہے.
ان کی قدر بھی کی، ان کی منزلت بھی کی اور ان سے استفادہ بھی حاصل کیا، مگر جنہوں نے ہدایت نہیں پائی انہوں نے کبھی پیغمبروں کو پریشان کیا، کبھی اماموں کو قتل کیا، کبھی نبی کو زہر دیا۔ تو یعنی کہ ہدایت کا مسئلہ بہت ایسا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر وہ ہدایت کا مسئلہ نہیں صحیح سے کلیئر کیا گیا، نہیں صحیح سے واضح ہوا تو سمجھ لیجیے ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ صلوات علی محمد والے تو اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت کر دی، یعنی کہ سبیل کا مطلب ایسا ہے کہ ہدایت کی پروردگار نے سبیل لگا دی ہے، آپ آتے جائیے، استفادہ حاصل کرتے چلے جائیے۔ اب جو ہے تم شکرانے نعمت کرو اور جو ہے تم کفران نعمت کرو۔ شکرانے نعمت کرنے والے کون ہیں؟ ہادی کے شکرانے نعمت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اور ہدایت پانے کے بعد میں شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کس شکل میں شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہا کہ مجلسیں برپا کرتے ہیں، محفلیں برپا کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ صلوات علی محمد کا ذکر خیر کے ساتھ نام لیا کرتے ہیں، تو یہ سب ہدایت پانے والے ہیں۔ اور جو شکر کرنے والے نہیں ہیں، جو شکریہ اہل بیت کا ادا نہیں کرتے ہیں، جو ہدایت کا شکر کرنے والے نہیں ہیں، وہ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت پہ الزام لگایا کرتے ہیں، وہ نبیوں کی توہین کیا کرتے ہیں اور ان کے شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں۔ صلوات علی محمد رسول کے دور میں بھی تھے۔ یہ رسول جیسا ہادی کون ہوگا جو سارے انبیاءوں کا سردار ہے کہ ختم النبیین ہے، ان کے بعد ہم ختم رسالت ہے اور آدم کے بھی سردار ہیں، موسیٰ کے بھی سردار ہیں، عیسیٰ کے بھی سردار ہیں، تمام اولو العزم پیغمبر ہوں اور جو ہے 1,23,999 سبھی انبیاءوں کے سردار، اور جن کے صدقے میں پروردگار نے دنیا پیدا کی، ان سے بڑا ہادی کون ہوگا اور ان سے اچھی ہدایت دینے والا کون ہوگا؟ مگر ان کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود رہے کہ جو ہدایت نہ لے سکے اور شکران نعمت کی بجائے کفران نعمت کیا۔ وہ کیسے ثابت ہوگا کہ جب رسول نے ان سے کہا کہ مجھے قلم دعوات دے دو تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں قلم دعوات کی ضرورت نہیں ہے، گویا جو ہدایت دینے والا اس کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جو اب باتوں کا انکار کرے تو وہ شکران نعمت والا ہے یا کفران نعمت والا ہے؟ صلوات بڑا اہم مسئلہ ہے ہدایت کا، اور ہم پر الزام یہ لگا کرتا ہے کہ آپ صحابیوں کی بات نہیں کرتے ہیں، تو بھائی ہم صحابی جب کی تو بات کرتے ہیں مگر انہی صحابیوں کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے شکران ہدایت کیا۔ شکران ہدایت کرے اور جائے کفران نعمت کرے تو ہم تو بھائی انہی کا وہ سمان دیتے ہیں، انہی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، انہی کی عزت کرتے ہیں جنہوں نے، جو اللہ نے ہادی جن کو بنا کے بھیجا، ان کی تکریم کی، ان کی تعظیم کی اور ان کی باتوں پر عمل کیا۔ اور ایسے لوگوں کو ہم لوگ نہیں عزت دیا کرتے ہیں کہ نام کے تو صحابی ہوں مگر ان کے دلوں میں بغض چھپا ہوا ہو۔ یعنی کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے، اگر رسول کے دور میں ایسا نہ ہوتا تو قرآن مجید میں سورہ منافقین نازل نہ ہوتا۔ سورہ منافقون کا نازل ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ رسول کے دل، رسول کی دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو منہ پر تو رسول والی بات کیا کرتے تھے مگر دل میں بغض رسول رکھتے تھے۔ صلوات علی محمد۔ اب ہم سے یہ توقع کرے کہ رسول کے جتنے ساتھی ہیں سبھی قابل عزت ہیں، سبھی قابل احترام ہیں، تو بھائی سورہ منافقون کو آپ پڑھ لیجئے۔ اگر سبھی لوگ اچھے ہوتے، سبھی عزت والے ہوتے تو قرآن میں سورہ منافقون نازل نہ ہوتا۔ صلوات پر ایک واقعہ، اور اس کے بعد ابھی مجلس کے بعد جلوس بھی نکلے گا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جا کے درگاہ میں بھی مولانا خطاب فرمائیں گے کہ ایک واقعہ ہے جس میں صحابی کا ذکر ہے۔ دیکھیے ہم کس صحابی کو مانتے ہیں، کس کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ کیا نام ہے صحابی کا؟ جناب حذیفہ یمانی۔ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ جو شروع کا دور تھا اس وقت کے صحابی ہیں، یعنی کہ بعد میں آ کر کے صحابی ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے 6 یا 7 یا مطلب جلدی ایمان لانے والوں میں 12 یا 13 اس کے بیچ میں ہی حذیفہ یمانی، یعنی شروع کے دور میں جو رسول خدا علیہ السلام کے ساتھی رہے، جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا، جو پورا شوق دور تھا،
जब रसूल के ऊपर तकलीफ़ें आती थी, रसूल को लोग परेशान करते, उस वक्त के साथ नहीं है। मगर ये मशहूर किस बात में थे? मशहूर ये इस बात में थे कि रसूल के साथ बहुत से सहाबी रहे, बहुत से लोगों ने रसूल से इल्म सीखा। तो इन्होंने जो रसूल से इल्म सीखा वो इल्म ये था कि हम शर को कैसे पहचानें। खैर को तो सभी आदमी पहचान लेते हैं, मगर कभी कभी शर को पहचानना भी बड़ा ज़रूरी होता है। ये अच्छी बातें तो सभी जान लेते हैं, मगर दुश्मन हमारा कौन है ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी दुश्मन जो होता है दोस्त के भेष में आता है, मगर सादा मिजाज लोग उसको नहीं पहचान पाते हैं, और जब नहीं पहचान पाते हैं तो गफलत में आ जाते हैं। आजकल के आप वीडियो का दौर है और इंटरनेट का दौर है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से इंटरनेट पे शिया उलमा के भी जो अपने आप को नाम निहाद कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें पढ़ देते हैं कि जो अहले बैत के एहतराम में नहीं कही जा सकती हैं। एक आम इंसान नहीं सोच सकता और कहाँ अपने आप को आलिम दीन कहने वाले। तो हमें शर को भी पहचानना है, तो वो इसमें उन्होंने इल्म हासिल किया था रसूल खुदा अलैहि सल्लम। और एक बात और थी कि जो राज की बातें थी वो हुज़ैफ़ा यमानी को रसूल खुदा अलैहि सल्लम बताया करते थे। ये बहुत मशहूर था, ये सब जानते थे कि राज की बातें जो करते हैं वो हुज़ैफ़ा यमानी से रसूल खुदा अलैहि सल्लम करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जंग तबूक का मौका था, क्योंकि भाई रसूल तो इल्म गायब से भी वाकिफ़ होता है। जो रसूल आगे भी देखते हैं, जैसे हम लोग आगे देख रहे हैं, मगर पीछे की बातें हम लोग नहीं जान रहे हमारे पीछे क्या हो रहा है। मगर रसूल जिस तरीके से आगे देखता है उसी तरीके से पीछे भी देखता है। तो रसूल तो गायब की बातों से वाकिफ़ होते, उन्हें तो मालूम था जंग तबूक में जाने का वक्त था, तो मगर रसूल को मालूम था कि दुश्मनों की प्लानिंग क्या है, दुश्मनों का प्लान क्या है। दुश्मनों का प्लान ये था कि जंग तबूक में सबको इकट्ठा किया जाएगा, और उसमें ईसाई भी शामिल हुए, यहूदी भी शामिल हुए, मुशरिक भी शामिल हुए, मुनाफिक भी शामिल हुए, कि किसी तरीके से जो है ऐसी प्लानिंग की जाए, ऐसा कोई जाल बनाया जाए कि भाई इस्लाम तो बढ़ता चला जा रहा है, अब हमारा सारा इक़्तिदार ख़त्म होता चला जा रहा है। जो सारी ताकतें हमारे पास थी अब सारी ताकतें मुसलमानों के पास जा रही हैं रसूल के ज़रिए से। जो गरीब था वो भी हमारे पास बैठ रहा है अमीर के, और जो मालदार है वो भी उसी सफ में नमाज़ पढ़ रहा है। ये सब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, किस तरीके से इनको ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने प्लानिंग बनाई कि इस तरीके से हम लोग प्लान बनाएंगे और इस तरीके से रसूल को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसी प्लानिंग में जो आप जिक्र सुनते हैं मस्जिद ज़रार का, मस्जिद ज़रार यानी कि ज़र पहुँचाए गई मस्जिद भी कहीं तकलीफ पहुँचाती है, ज़रार पहुँचाने वाली मस्जिद उसका नाम ही पड़ गया मस्जिद ज़रार। उसमें प्लानिंग बनाई गई थी कि इसमें रसूल से इफ्तिताह करवाएंगे, और जब रसूल से इफ्तिताह हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, तो इसको मिल जाएगा। लेकिन मस्जिद थी मगर लोगों में तफरका डालने वाली थी, तो परवरदिगार की तरफ से आया वो एक अलग वाक़या है। तो इन्होंने सब प्लानिंग ये बनाई थी कि इस तरीके से हम लोग ये काम करेंगे, और जंग तबूक में हम रसूल को किस तरीके से, मगर रसूल खुदा अलैहि सलाम को सब मालूम था। तो इन्होंने कि यहाँ जब ये रसूल जब यहाँ से चले जाएंगे मदीने से, कुछ लोग मदीने में रहेंगे उसी ग्रुप के, और कुछ लोग जंग में रहेंगे, कुछ लोग साथ में रहेंगे। यानी कि जहाँ मौका मिले मदीने में या यहाँ पे और या रास्ते में या वहाँ जंग के दौरान में हम लोग रसूल का काम तमाम कर देंगे। क्योंकि इल्म गैब से वाकिफ़ थे, तो मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने मदीने में छोड़ दिया और अपना जानशीन बना के छोड़ा कि देखो मैं जंग तबूक के लिए जा रहा हूँ, मगर यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारे हाथ से खुद करके जा रहा हूँ। अब जो एक प्लानिंग ये थी कि मदीने में हम लोग कब्जा कर लेंगे जैसे ही रसूल छोड़ेंगे, तो वो प्लानिंग तो ख़राब हो गई। क्योंकि अब किसमें मजाल है कि अली के सामने आए और आने के बाद जो इस्लाम का बनाया हुआ शिराजा है उसको भी फेरे। अब इसलिए तो किसी में हिम्मत थी नहीं, तो ये प्लानिंग तो अपने आप फेल हो गई। अब इन्होंने सोचा कि लाओ किसी और तरीके से लोगों के दिलों को बदजन किया जाए और रसूल के साथ में लोगों को भेज दिया जाए, जो सादा लोग होते हैं, जो शर को नहीं पहचानते उन लोगों को। तो दुश्मन वो तो सब आपस में जानते ही थे कि ये किस वजह से रोके गए हैं और किस वजह से यहाँ पे क्या प्लानिंग होना, क्या काम होना है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो सादा लोग हैं, अपने भी समाज में होते हैं, आपने गौर किया होगा, कई लोगों को ऐसा भड़काया जाए। उन्होंने कहा देखा ये अली और रसूल में मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि जब सब जंगों में अली जाते थे साथ साथ में, इनके बगैर कोई जंग ही नहीं होनी है फतेह, तो भाई ये जंग तबूक कैसे फतेह होगी। इसका मतलब कुछ आपस में खटपट है जिसकी वजह से ये ले नहीं जा रहे हैं साथ में।
بھائی تاکہ لوگوں کے دلوں میں آئے یہ بات کہ ہاں یہ کچھ معاملہ ضرور ہے بھائی، ہر جگہ ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں، بستر پہ ہے تو ساتھ میں ہیں، میدان میں تو ہے ساتھ میں ہیں، مسجد میں ہے تو ساتھ میں ہیں، ممبر پہ ہیں تو ساتھ میں ہیں، ہر جگہ علی علی ہو رہا ہے، مگر یہ کیا معاملہ یہاں تو ساتھ میں لے کے نہیں جا رہے ہیں تو یہ ہوا کچھ معاملہ ضرور ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگوں کا دماغ بھڑکایا جائے تاکہ ان کے عقیدے خراب کر دیے جائیں۔ اب جو اس طریقے سے بات میں نہیں آ رہے تو کچھ لوگوں سے یہ کہا دیکھو یہ وہاں پر مرنے کا مسئلہ ہے، یہ رسول ہیں ان کے بھائی اور ان کے داماد بھی ہیں، اب وہاں جنگ میں بھائی لڑائی ہوگی تو لوگ مریں گے، شہادت ہوگی، خنجر تیر سب چلیں گے، اب دیکھو اپنا بھائی بچ جائے اس لیے دیکھو ان کو یہاں چھوڑے جا رہے ہیں اور ہم لوگ کو وہاں مرنے کٹنے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب پلاننگ انہوں نے کی کہ کسی طریقے سے معاملہ گڑبڑ کر دیا جائے، مگر اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو اب لیکن ساتھ میں بھی جو گروہ تھا وہ گروہ ساتھ ساتھ چل رہا کہ اب کیا کیا جائے، کہیں موقع نہیں مل رہا ہے، تو ایک راستہ تھا، ایک درہ تھا، بہت پتلا سے تھا، وہ راستہ درہ بہت پتلا سا تھا کہ اس کے بیچ سے کچھ لوگ ہی نکلیں گے دھیرے دھیرے ساتھ میں آگے آگے۔ تو اس میں جو ہے ایک صحابی کو امام نے آگے آگے کر دیا رسول خدا علیہ السلام نے، اور حذیفہ یمانی پیچھے پیچھے بیچ میں رسول خدا علیہ السلام۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اس درے سے نکلیں گے یہاں سے، تو درے سے جب نکلیں گے تو اتنی جگہ ہے نہیں، تو ہم لوگ پہاڑیوں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب پہاڑیوں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں سے ایک بڑا سا پتھر، سب یہ پلاننگ تھی پوری، وہ ڈھکیل دیں گے رسول خدا علیہ السلام پر اور ان کی جو ہے شہادت واقع ہو جائے گی، ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ تو یہ پلاننگ پوری تھی ان کی، اسی میں تیاری کر لی تھی، اور کچھ لوگ وہاں پر پہنچ بھی گئے اوپر۔ اب اسی میں دیر ہوئی تو رات ہو گئی، اب اندھیرا ہو گیا کہ یہ تو بہت اور اچھا موقع ہے، اب اندھیرا ہو گیا، اب کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا تو اب کیا کیا جائے کہ اب جیسے رسول نکلیں گے تو جیسے رسول نکلنے والے تھے ایک مرتبہ انہوں نے چاہا کہ پتھر کو پھینک دیں اور رسول خدا علیہ السلام یہاں پر ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا کہ ایک بجلی چمکی، جب بجلی چمکی تو جتنے لوگ تھے اس پہاڑی پہ کھڑے ہوئے سب کو رسول خدا علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ اب جب سب کو دیکھ لیا تو اب سب لوگ گھبرا گئے، اب جب جیسے ہی گھبرا گئے تو رسول خدا نے حکم دیا، اب جب حکم دیا جب ان کا پیچھا کیا گیا تو وہ سب بھاگنا شروع کر دیے کہ بھائی رسول خدا علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ تو آگے کا اور واقعہ لمبا ہے مگر اسے مجھے نہیں پڑھنا ہے، غیر کہ پڑھنا کی ہدایت کو جو پہچان جاتا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ حذیفہ یمانی اور رسول خدا علیہ السلام نے بھائی راز کی باتیں بتلاتے تھے۔ دیکھیے کس طریقے سے ہادی جو ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، کتنے رحیم بھی ہوتے ہیں، قریب بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے دشمن کو بھی نہیں چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے آگے ابھی مثال دوں گا، جس طریقے سے ہمارے اماموں نے کردار پیش کیا، وہی سیرت جو اول محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد و کلنا محمد۔ تو بھائی اب انہوں نے حذیفہ یمانی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں جو اپنی راز کی باتیں تھیں وہ راز کی باتیں بتائیں اور ان لوگوں کے نام حذیفہ یمانی کو بتا دیا۔ لیکن دیکھیے کتنے قریب ہے رسول خدا علیہ السلام، ان کا نام تو بتا دیا اور ان کو تنقید کر دی، دیکھو کسی کو یہ بتانا نہیں کہ یہ کون لوگ تھے، کسی کو یہ بتانا نہیں یہ کون لوگ تھے۔ بھائی وہ رحیم تھے، وہ کریم تھے، لیکن پروردگار بھی جان رہا تھا منافقین کا نام کیسے روشن کیا جائے، منافقین کا نام کیسے پبلک کو بتایا جائے، کیونکہ رسول نے منع کر دیا۔ اب حذیفہ جو ہیں وہ تابعدار ہیں صحابی، تو اب وہ کس طریقے سے نام نہیں بتا سکتے، نام نہیں بتا سکتے، تو وہ رسول خدا علیہ السلام اس دنیا سے رحلت کر گئے اور حذیفہ یمانی نے کسی کا نام بتلایا نہیں اور نہ حذیفہ یمانی نے کسی کو بتایا۔ مگر تاریخ ملتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو حذیفہ یمانی کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد یہ ان سے کہتے تھے اے حذیفہ ہمارا تو نام نہیں ہے۔ اب دیکھیے حذیفہ یمانی نے کس سے اچھی طریقے سے ٹالا کہ دیکھو بھائی مجھے رسول خدا علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا ہے کہ کون تھا کون نہیں تھا، یعنی کہ حذیفہ یمانی سے پوچھنا کہ ہمارا نام تھا یا نہیں تھا یہ خود بتلاتا ہے کہ ان کا نام تھا۔ تاریخ ملتا ہے کہ سارے لوگ آئے، انہوں نے کچھ بار پوچھا مگر ایک تاریخ میں نام ہے جو صاحب سب سے لمبے تھے، وہ بتاتے ہیں، تاریخ ملتا ہے وہ رسول کی رحلت کے بعد ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئیوں مرتبہ آئے اور حذیفہ یہ سے پوچھا کہ حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں تھا، مگر حذیفہ نے کہا رسول نے منع کیا ہے۔ گویا ان کا بار بار یہ آنا اور یہ پوچھنا ہمارا تو نام نہیں تھا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہاں پہ جو رسول کو قتل کرنے کی پلاننگ تھی اس میں یہ صاحب بھی شامل تھے۔ چلو اپنے محمد
ایک آواز بلند نعرے صلوات نعرہ حیدری نعرہ صلوات تو آپ نے غور فرمایا کہ کس طریقے سے رسول کے دور میں ہدایت پانے والے میں تھے، جو ہدایت پانے والے تھے ان کو راز کی باتیں رسول نے بتلائیں، وہ رسول پہ جان نثار کرنے کو تیار، اور وہی لوگ جو ساتھ میں رہتے تھے وہی پلاننگ بنانے ہیں کہ رسول کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایک کو ہدایت ملی تو وہ جان دینے کو تیار ہے، اور ایک کو ہدایت اسی ہادی سے نہیں ملی، جس نے کفران نعمت کیا وہ جان لینے کو تیار ہے۔ بس داران حسین، میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا، جو میں نے کہا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، یہ رسول نے ایسے حدیث ارشاد میں فرمائی، بلکہ رسول خدا علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے ہادی کس طریقے سے ہوتے میرے بعد اور میرے جانشین کس طریقے سے ہوں گے۔ جس طریقے سے دیکھیے کتنے کریم تھے، چاہتے تو نام بتلا دیتے اور سب لوگ ان کو پہچان لیتے، مگر نام نہیں بتلایا، رحیم ہے نا کریم ہے، تو اب ان کے جانشینوں میں بھی یہی صفت ملتی ہے۔ ہاں ہمارے باپ کے چوتھے امام علیہ السلام ایک دوڑتا ہوا، ایک ہاپتا ہوا، ایک پریشان آدمی آیا جس کی زبان اپنی باہر آ رہی تھی پیاس کے مارے، بس غرض تھا کچھ دیر اگر اس کو پانی نہ دیا جاتا تو وہ فوت کر جاتا، وہ مر جاتا۔ امام نے اس کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد اس کو پانی پلایا، اس کو کھانا کھلایا، کہ پانی پلا چکے کھانا کھلا چکے وہ تر و تازہ ہو گیا، اس میں دم آ گیا، تو اس نے کہا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام نے کہا کہ میں کوئی غیر نہیں سکتا ہوں، تم ہی تو میرے بھائی علی اکبر کے کلیجے پہ برسی ماری۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے رحم کرنے والا کون ہوگا؟ ہاں وہ کریم ہمارے 14 معصومین علیہ السلام ہیں، یہ ان سے زیادہ کرم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم بھی اسی لیے ایمان میں غم بناتے ہیں کہ وہ کرامت کیا کرتے تھے، وہ جتنے کریم تھے، تو ہم لوگوں کو اپنی کرامت میں لے لیں اور اپنا کرم ہم لوگوں کو دکھائے، کیونکہ ہم لوگ کافی ہیں، ہم لوگ گنہگار ہیں۔ کس طریقے سے پروردگار کے سامنے جائیں گے یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، مگر یہ کریم ہے کہ یہ ہماری شفاعت کر دیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں، اور ہماری جب شفاعت کریں گے تو ہمیں دعا یقین ہے کہ اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ہاں داران حسین یہ اتنے قریب تھے اہل بیت علیہ السلام، مگر دنیا والوں نے اہل بیت کو سکون کی ساتھ ہاں داران حسین، ہاں کس طریقے سے اہل بیت کو پریشان کیا گیا یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب 10 محرم کو جب شام غریبہ گزر چکی، جب قافلہ کوفے کے لیے روانہ ہونے لگا، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، لوگ تسلی دیتے ہیں، تسکین دیتے ہیں، تاکہ مرنے والا کے جو گھر والے ہیں ان کو تسلی مل جائے، کیونکہ ان کا عزیز دنیا سے گیا ہے۔ مگر وہ ظالم کس طریقے سے تھے کہ ہاں قافلہ ادھر سے گزارا گیا جدھر شہداء کے کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ہاں ایک مرتبہ جب امام حسین کی لاش کے قریب سے جناب زینب کی سواری گزری، جب دیکھا کہ بھیا کا جو لاشا ہے وہ بے گور دفن ہے، تو زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا، گھٹنے کے بل چلتے ہوئے لاشے کے قریب آئے، کہا کہ بھیا اگر چادر ہوتی تو میں تمہیں دے دیتی، مگر ظالموں نے تو میری چادر داران حسین نے اپنی مجلس کو تمام کر دیا۔ ہم جب یہ قافلہ اپنے شام کے بارے میں سنا ہوگا کہ جہاں قافلہ یہ قید کیا گیا تھا وہ کیسا قید خانہ تھا، کہ رات کی تاریخی اوز گرتی تھی اور دن کی تیز دھوپ اس قید خانے میں آتی تھی، یعنی کہ چھت بھی اس پہ نہیں موجود ہوتی تھی، اور ایسا قید خانہ بھی تھا جس میں جناب زینب کو رکھا گیا تھا کہ جناب زینب کب تک رکوع میں رہی یہ بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، تاریخ ملتا ہے۔ بس داران حسین یہ روایت میں پڑھنا چاہ رہا تھا، بس اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ ہاں تصور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں سنا رکیں گے۔ ایک مرتبہ تاریخ ملتا ہے
اسی طریقے سے شام والے بھی کہتے تھے کہ بھائی ان سے رونے پہ پابندی لگا دی جائے، ان کو نہ رونے دیا جائے، ان کے رونے سے ہمارے بچوں میں خلل پڑتی ہے اور عجیب سی کیفیت تعبیر ہوتی ہے. تو یہ بہت بندش تھی کہ اہل بیت رونے نہ پائیں. ایک مرتبہ تاریخ ملتا ہے کہ ایک زندان والا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا. اس نے کہا کہ دیکھو جدید کا یہ حکم ہے کہ آپ لوگ بآواز بلند نہیں روئیں گے، تاکہ آپ کی آوازیں جو باہر جاتی ہے تو جو رہنے والے لوگ ہیں وہ مکان میں جو اپنے رہتے ہیں تو بے-چین ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کو رونے کی اجازت نہیں ہے. تاریخ ملتا ہے جناب زینب کو بلایا، جناب امام زین العابدین نے ان سے کہا کہ دیکھیے جس طریقے سے حکم آیا ہے اب کوئی تیز آواز میں نہ روئے ورنہ یہ آ کر کے ظلم کریں گے اور ہم لوگوں کو پریشان کریں گے. تاریخ ملتا ہے کہ تیز بلند آواز سے اہل بیت نے رونا بند کر دیا، مگر تاریخ ملتا ہے کہ آنے والے نے آ کے کہا کہ دیکھو میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا جو زندان میں، مگر تم لوگ مانتے نہیں ہو اور تم میں ایک بیوی ہے جو تیز آواز میں روتی ہے. تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کسی کو شاید اپنے شہید کی کوئی یاد آ گئی ہو جس کی وجہ سے کوئی بیوی شاید تیز آواز سے رونا شروع کر دیا ہو. اب کہ میں بیویوں سے منع کر دوں گا کہ دیکھو کسی کو بھی رونا ہے تو آہستہ سے بولے مگر تیز آواز میں نہ روئے. تاریخ ملتا ہے دوبارہ زندان والا آیا، آنے کے بعد کہا میں آپ سے بار بار منع کرتا ہوں مگر آپ ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں، مگر مجبوراً مجھے آپ کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی. تو امام نے کہا ہے بھائی میں نے تو سبھی لوگوں کو منع کر دیا ہے، کوئی تیز آواز میں نہیں روتا ہے. کہا آپ کی جب وہ رونے کی بیوی کی آواز آئے تو ہمیں لے کر کے چلنا تو ہم دیکھیں گے کون بیوی ہے جو قید خانے کے پیچھے سے جس کے رونے کی سزا آتی ہے. ایک مرتبہ اب جو رونے کی سزا بلند ہوئی تو وہ دوڑ کے آیا، کہا امام چلیے. وہ بیوی نے رونا شروع کیا، اس کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ امام نے اپنی بیڑیوں کو سنبھالا، اپنی ہتھیلیوں کو سنبھالا، اپنے لاغر جسم کو سنبھال کر کے دھیرے دھیرے چلے. اب جو قید خانے کے پیچھے آئے تو دیکھا ایک بیوی ہے جو آہو پکار کر رہی ہے. قریب آیا ہے بیوی، آپ اپنے گھر میں جا کے رویا کیجئے کیونکہ یہاں رونے پر پابندی ہے. ایک مرتبہ ان بیوی نے کہا ہے بیٹا میں تمہاری جدہ فاطمہ ہوں جو تمہارے ساتھ کربلا سے کوفے سے شام چلی آ رہی ہوں. ایک مرتبہ دادی کو جو دیکھا امام نے زاروں کا تار گریا کیا، اے جدہ میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا گیا تھا، کربلا میں شہید کر دیا گیا. ہاں مگر میں بے کار اپنے بابا کو کفن بھی نہ دے سکا. اللہ 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 Now, say,